الرحيم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين حمد و صلاة والسلام کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع کو لے کر، جس ٹاپک کو لے کر آپ کے سامنے لب کشائی کا موقع ملا، وہ نہایت ہی آج کے اس ڈیفیکلٹ اور فتن دور کے اندر نہایت ہی اس پر لب کشائی کرنا اہم سمجھتا ہوں، ضرورت سمجھتا ہوں۔ آج کا میرا موضوع ہے عظمت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب تم غم نہ کھاؤ، تم گھبراؤ نہیں، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ حاضرین محترم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تقویٰ دیکھنا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دو چیزیں تھیں۔ آپ نے پوری زندگی میں اپنا مکان نہیں بنوایا، آپ کے پاس دو چیزیں تھیں، ایک کنگھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور ایک پیالہ تھا۔ کنگھے سے آپ اپنے بالوں کو سیدھا کرتے تھے اور پیالے سے پانی نوش فرماتے تھے۔ تو ایک دن آپ سفر پر نکلے تو دیکھا کہ ایک شخص جو ہے ہاتھوں سے اپنے بالوں کو سیدھا کر رہا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کنگھے کو پھینک دیا تو فرمایا کہ جب بال ایک ہاتھ کے ساتھ سیدھے ہو سکتے ہیں تو میں نے ایک ایکسٹرا چیز اپنے پاس کیوں رکھی ہوئی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ کنگھا پھینک دیا۔ اور اسی طرح آپ کے پاس ایک پیالہ تھا جس سے آپ پانی نوش فرماتے تھے۔ آپ سفر پر گئے تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہاتھوں کو اکٹھا کر کے پانی پی رہا ہے، تو آپ نے وہ پیالہ بھی پھینک دیا۔ اس بنا پر پیالہ پھینکا کہ اگر ہاتھوں سے پانی پیا جا سکتا ہے تو پھر میرے پاس ایک ایکسٹرا چیز، اضافی چیز کیوں ہے؟ آپ نے وہ پیالہ بھی پھینک دیا۔ تو پھر حضور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا زہد و تقویٰ دیکھنا چاہتے ہو، صدیق اکبر کا زہد و تقویٰ دیکھنا ٹھیک ہے جو مان پڑے بولم پڑے اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور آقا علیہ السلام سے زیادہ عمر کے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جہالت کا دور بھی پایا، لیکن کسی صحابی نے پوچھا کہ ابوبکر صدیق آپ کے دور کے اندر شراب حلال تھی، کہ آپ نے اس دور میں بھی شراب کو نوش فرمایا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس دور کے اندر بھی شراب کو نوش نہیں فرمایا۔ تو جب یہ بات، جب یہ ماجرا حضور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے صدیق اکبر سے پوچھا کہ آپ نے وہ دور پایا ہے کہ جس دور میں شراب کو پینا حلال تھا، آپ نے بھی کیا شراب کو نوش فرمایا؟ تو صدیق اکبر نے جواب دیا کہ میں نے اس دور میں بھی شراب کو نوش نہیں فرمایا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ شراب پینے سے عزت بھی چلی جاتی ہے اور عقل بھی چلی جاتی ہے۔ تو حضور آقا علیہ السلام کو جب یہ پورا ماجرا سنایا تو حضور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صدیق نے سچ کہا ہے۔
حضرت محترم صدیق اکبر وہ ہیں کہ جن کی 4 پشتیں صحابی ہیں، خود صحابی، بیٹا صحابی، پوتا صحابی اور آپ کا باپ بھی صحابی۔ صرف واحد شخصیت صدیق اکبر کی ہے کہ جن کی 4 پشتیں صحابی ہیں، اور وہ صدیق ہیں کہ آپ کو صدیق کا لقب بھی ملا اور عتیق کا بھی لقب ملا۔ صدیق کا لقب کس وقت ملا؟ جب ابو جہل جب حضور معراج پر گئے تو حضور نے فرمایا، اعلان کیا کہ میں اتنے تھوڑے وقت کے اندر میں نے معراج کیا، اتنے تھوڑے وقت کے اندر میں نے جنت کی سیر بھی کی، جہنم کا بھی ملاحظہ فرمایا، میں نے اتنے تھوڑے وقت کے اندر میں نے انبیاء کی امامت بھی کروائی، اتنے تھوڑے وقت کے اندر جب میں واپس پلٹا تو میرا بستر بھی گرم تھا، اور جس پانی سے میں نے وضو کیا تھا وہ پانی بھی جاری تھا، اور جہاں سے جس دروازے سے میں گزرا تھا اس کی کنڈی بھی ہل رہی تھی۔ اتنے تھوڑے وقت کے اندر میں نے معراج کی ہے اور رب سے ملاقات کی ہے۔ جب ابو جہل کو پتہ چلا تو ابو جہل بھاگتا ہوا صدیق اکبر کے پاس پہنچا، کہنے لگا صدیق آج تجھے ایک بات بتانی ہے، آج تجھے ایک ماجرا بتانا ہے۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ کیا کہنا ہے ابو جہل، بتاؤ۔ تو کہا کہ آج تیرا محبوب یہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑے وقت کے اندر میں نے معراج کی ہے، جنت کا بھی ملاحظہ کی ہے، جہنم کی بھی میں نے ملاحظہ کی ہے، پھر میں نے اتنے تھوڑے وقت کے اندر انبیاء کو امامت بھی کروائی ہے، جب میں واپس پڑھتا ہوں وہ بستر بھی میرا گرم تھا، پانی بھی جاری تھا، کوڑے بھی ہل گئی تھی۔ کیا اس بات کو عقل تسلیم کرتی ہے؟ تو صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ میں حضور کے پاس جاتا ہوں پوچھنے کے لیے، بلکہ صدیق اکبر نے ابو جہل کو یہ کہا کہ ابو جہل اگر تو یہ کہتا ہے کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اکیلے اتنے وقت میں معراج کی ہے، کہ حضور نے فرمایا ہے کہ میں نے اتنے تھوڑے وقت کے اندر جو ہے میں نے معراج کی ہے، اگر حضور یہ بھی فرما دیں کہ تھوڑے وقت کے اندر میں نے تمام فیملی کے ساتھ میں نے معراج کیا، تو صدیق اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہے۔ تو آپ کو اس دن سے صدیق کا لقب ملا، اور آپ کو عتیق اس لیے کہا جاتا ہے، عتیق آزاد کو کہتے ہیں، آپ کو اعلیٰ نسب کی وجہ سے بھی عتیق کہا جاتا ہے، اور آپ کو آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے بھی آپ کو عتیق کہا جاتا ہے، اور اس کی جو مین ریزن ہے جو احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے، عتیق اس لیے آپ کو کہا گیا کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنتیوں میں سے اگر جو شخص جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ صدیق اکبر کو دیکھ لے۔ تو اس کا مطلب ہے آزادی عتیق کا مطلب، تو آپ کو صدیق بھی کہا جاتا ہے اور آپ کو عتیق بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت محترم، اب حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی ہجرت کی، صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں، صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی، جب کفار نے آپ پر حملہ کرنا چاہا تو صدیق اکبر کبھی حضور کی لیفٹ سائڈ پر آ جاتے ہیں، کبھی صدیق اکبر رائٹ سائڈ پر آ جاتے ہیں، کبھی آگے آ جاتے ہیں، کبھی پیچھے آ جاتے ہیں۔ تو حضور نے جب بار بار صدیق اکبر کو دیکھا کہ صدیق کبھی میری دائیں طرف آ جاتا ہے، کبھی بائیں طرف آ جاتا ہے، کبھی آگے آ جاتا ہے، کبھی پیچھے آ جاتا ہے، صدیق میرے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ تو حضور نے پوچھا صدیق آج میرے ارد گرد کیوں گھوم رہے ہو؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جب میں دائیں سائڈ پر ہوتا ہوں میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کہیں کفار حضور کو بائیں سائڈ پر نہ تکلیف دیں، تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اگر کفار اگر حضور کو دائیں طرف سے تکلیف دیں تو سب سے پہلے صدیق کا سینہ حاضر ہو، اگر پھر دائیں طرف ہو تو پھر یہ خیال آتا ہے کہ کفار کہیں آگے سے نہ تکلیف دے دیں تو پھر میں آگے آ جاتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کفار حضور پر حملہ کریں تو صدیق کا سینہ سب سے پہلے حاضر ہو۔ تو صدیق اکبر نے سفر کیا، سفر پر غار پر پہنچے، غار ثور پر، تو پھر صدیق اکبر نے حضور کو فرمایا کہ حضور آپ باہر تشریف رکھیے، میں اندر جاتا ہوں، اندر جا کر پہلے میں غار کی صفائی کرتا ہوں۔ صدیق اکبر اندر گئے تو یہاں پر تمام صوفیاء کرام نے یہاں پر رک کر ایک جملہ بیان کیا ہے کہ یہ فرمایا ہے ان لوگوں کو کہ جو صدیق اکبر پر اعتراضات اٹھاتے ہیں، انہوں نے یہ تمام صوفیاء کرام نے یہ بات لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر نے غار کی صفائی اس لیے فرمائی کہ جو مومن یہ چاہتا ہے کہ میرے دل میں عشق مصطفیٰ بسے،
حضور کی محبت آپ کے سینے میں گھر کر جائے گی۔ صدیق اکبر غار میں تشریف لے گئے اور جب غار کی صفائی کی، تمام سوراخوں کو اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر اس غار کو بند کیا، سوراخوں کو بند کیا، ایک سوراخ رہ گیا، وہاں پر صدیق اکبر نے اپنی ایڑی رکھ دی۔ جب ایڑی رکھی تو سانپ نے وہ ڈسا صدیق اکبر کو، وہ سانپ کا جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے گزرتا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا، وہاں سے سنا تھا نوح علیہ السلام سے کہ آخر الزمان نبی آئے گا، تو وہ سنتا سنتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا کہ عیسیٰ میں نے سنا تھا کہ آخر الزمان نبی آئے گا، وہ کہاں آئے گا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سانپ مدینے کے پہاڑوں میں چلا جا، میرا نبی وہاں آئے گا۔ تو وہ سانپ نے صدیق اکبر کی ایڑی کو ڈھسا۔ جب ایک ماہر نفسیات نے بیان کیا ہے کہ انسان کی نیچر ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انسان پیچھے کی طرف ہٹتا ہے، لیکن جب صدیق اکبر کو سانپ نے ڈھسا تو صدیق اکبر پیچھے نہ ہٹے، بلکہ صدیق اکبر نے ایڑی کو اور دبا دیا، سانپ کو راستہ نہ مل سکا۔ یہاں پر سانپ مورخین لکھتے ہیں کہ سانپ نے 18 مرتبہ صدیق اکبر کو ڈسا، لیکن صدیق اکبر نے مزید اپنا پاؤں دبا دیا، اور پھر حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدیق کی گود میں ہیں۔ صدیق اکبر کی تکلیف کی وجہ سے، سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو گرے۔ حضور بیدار ہوئے، فرمایا صدیق کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ تو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن صدیق اکبر کی ایڑی کو لگایا، اور وہ لعاب دہن جو خیبر میں حضرت علی کی آنکھوں پر لگا تھا، آج وہی لعاب دہن صدیق اکبر کی ایڑی پر لگ رہا ہے۔ آج دیکھیے تو صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ ابھی تو لعاب دہن لگا ہی تھا کہ میری تکلیف دور ہو گئی، اور پھر دیکھیے کہ جب سانپ نے ڈسا، حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن لگایا، تکلیف دور ہوئی، تو صدیق اکبر نے کہا کہ یا رسول اللہ پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے۔ اب غار ثور پر حجاج کرام کو، اس سے آپ سنتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، تو غار ثور پر جائیں تو وہاں پر کوئی پانی کا انتظام نہیں ہے۔ تو جب صدیق اکبر نے غار کی صفائی کی، جانتے تھے غار ثور پر پانی نہیں ہے، اب پیاس پانی کی لگی ہے، حضور سے فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ پیاس لگی ہے۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ صدیق یہاں پر پانی کا انتظام نہیں ہے، تو فرمایا صدیق باہر جاؤ پانی پی لو۔ تو جب حضور نے فرمایا کہ صدیق باہر پانی ہے، پانی پی لو، تو پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو فرمایا کہ فرشتوں میرے یار نے اپنے یار کو کہہ دیا کہ باہر جاؤ پانی بھی پڑا ہے، حالانکہ پانی وہاں نہیں ہے، جلدی کرو، جنت سے ایک پانی کی نہر کا رخ میرے صدیق کی طرف کر دو۔ تو پانی کا رخ صدیق اکبر کی طرف ہو گیا۔ تو پھر صدیق اکبر نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ پانی کہاں سے آیا تھا؟ تو حضور نے فرمایا صدیق تو بتا پانی کہاں سے آیا تھا؟ تو صدیق نے فرمایا کہ اللہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جب میں نے تجھے کہا تھا کہ پانی پار ہے، تو حضور اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کہا جلدی سے جنت سے پانی کی نہر کا رخ صدیق اکبر کی طرف کر دو۔ تو فرشتوں نے ایک نہر کا پانی، ایک نہر جو ہے صدیق آپ کی طرف کر دی۔ تو صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ آپ کے قدموں کی وجہ سے کیا صدیق کی اتنی عظمت و شان ہو گئی ہے؟ تو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدیق اتنی بھی نہیں، بلکہ اگر کوئی شخص 70 انبیاء کے برابر بھی عبادت کر کے لائے گا اور اس کے دل میں عشق مصطفیٰ، عشق صدیق اکبر نہیں ہوگا، اس کے دل میں صدیق اکبر کی جب تک محبت نہیں ہوگی تو اس کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ جب تک صدیق تیری محبت سینے میں نہیں بسائے گا تو اللہ رب العزت اس کی عبادت بھی قبول نہیں کرے گا۔ حضرت محترم، صدیق اکبر کی ذات اقدس پر بہت اعتراضات ہیں۔ آل رسول اور اصحاب رسول پر ان کے درمیان بہت نفرتیں کچھ لوگ پھیلاتے ہیں۔
ان کو یہ نہیں پتا کہ ان دونوں کے درمیان کتنی محبت تھی، آل رسول اور اصحاب رسول کے درمیان کتنی محبت تھی۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو صدیق اکبر نے حضرت علی کو بلایا کہ علی میرا وقت قریب ہے، اور صدیق اکبر نے فرمایا فغسلتنی، علی مجھے غسل دینا، اور غسل دے کر پھر فرمایا کہ علی جب مجھے غسل دے دینا تو پھر جو ہے پھر صدیق اکبر نے فرمایا ان ہاتھوں سے غسل دینا کہ جن ہاتھوں سے علی تو نے حضور آقا علیہ السلام کو غسل دیا تھا۔ صدیق اکبر کے الفاظ ہیں کہ ان ہاتھوں سے غسل دینا کہ علی جن ہاتھوں سے تو نے حضور کو غسل دیا تھا۔ پھر غسل دینے کے بعد صدیق اکبر نے فرمایا کہ علی پھر مجھے کفن بھی دینا، کفن دے کر پھر حضور آقا علیہ السلام کے روضے انور کے آگے رکھ دینا اور حضور سے التجا کرنا کہ یا رسول اللہ آپ کا غلام صدیق آیا ہے، اگر اجازت مل جائے تو مجھے حضور کے ساتھ دفنا دینا، اجازت نہ ملے تو مجھے جنت البقیع میں لے جانا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرا پہلا موقع تھا، میں نے حضور سے التجا کی حضور صدیق اکبر آپ کا غلام حاضر ہے، یار غار حاضر ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ دروازہ خود بخود کھل گیا اور غیب سے آواز آئی کہ یار کو یار سے ملا دو۔ تو پھر حضرت علی فرماتے ہیں کہ پھر میں نے صدیق اکبر کے جنازے کو کندھا دیا۔ یارو جس جنازے کو صدیق اکبر کے جنازے کو علی کندھا دے، کیا ان میں نفرتیں پھیلی جاتی ہیں؟ کیا ان میں بغض ہوتا ہے؟ یارو جس کے جنازے کو علی کندھا دے تو ہمارے اہل سنت جماعت کو اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اور پھر ان لوگوں سے بچیے گا جو صدیق آل رسول اور اصحاب رسول کے درمیان نفرتیں پھیلاتے ہیں۔ حضرت علی خود صدیق اکبر کے جنازے کو کندھا دے رہے ہیں۔ اور پھر اسی طرح جب حضور معراج پر گئے، دیکھیے حضور کا صدیق اکبر کے ساتھ کتنی محبت تھی۔ جب حضور معراج پر گئے، شاہ عبدالحق محدث سے دہلوی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور معراج پر گئے تو اللہ رب العزت نے سوچا کہ آج کیوں نہ محبوب میرے پاس آ رہا ہے، کیوں نہ آج حضور کو ایک ایسا تحفہ پیش کروں کہ جس سے حضور خوش ہو جائے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب حضور معراج پر گئے تو صدیق اکبر کے لہجے میں اللہ رب العزت نے گفتگو کی حضور سے اور کہا کہ محبوب قریب ہو جائیے، آواز آئی محبوب قریب ہو جائیے۔ تو حضور آقا علیہ السلام نے جب صدیق اکبر کی آواز کو سنا تو ادھر ادھر دیکھنے لگے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا الہی کیا آج یہاں صدیق بھی آیا تھا؟ کیا صدیق بھی یہاں آیا تھا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب یہاں تو کوئی نبی بھی نہیں آیا، اگر یہاں پر جبریل بھی آ جاتا تو اس کے پر بھی چل جاتے، تو یہاں کوئی بھی نہیں آیا تو صدیق بھی نہیں آیا۔ تو پھر رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، پھر تو آقا علیہ السلام نے فرمایا الہی میں نے صدیق کی آواز سنی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب میں نے سوچا کہ آج میرا محبوب مجھے ملنے کے لیے آ رہا ہے، تو کیوں نہ آج ایسا تحفہ اپنے محبوب کو دوں کہ میرا محبوب خوشی ہو جائے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ حضور آقا علیہ السلام کو صدیق اکبر کا لہجہ پسند ہے، تو میں نے چاہا کہ آج اپنے محبوب سے صدیق اکبر کے لہجے میں گفتگو کروں۔ تو اللہ رب العزت نے صدیق اکبر کے لہجے میں اپنے پیارے محبوب سے گفتگو کی۔ تو آج لوگ کیسے نفرتیں پھیلا سکتے ہیں؟ حاضرین محترم، آخری بات آپ کی خدمت میں گوش گزاری کر کے اجازت چاہوں گا۔ جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وقت قریب آیا، آپ کا دور خلافت ہے، امیر المومنین ہیں، مدینے میں ایک عورت رہتی تھی جو نابینا تھی اور معذور تھی۔ تو آپ ڈیلی کی روٹین تھی آپ کی کہ اس بیوہ عورت کے پاس، معذور عورت کے پاس آپ کا جانا اور اس کو روٹی پکا کر انہیں کھلا کر پھر واپس اپنے کام کاج کی طرف پلٹنا، ڈیلی کا آپ کا معمول تھا۔ ایک دن صدیق اکبر آپ کا جب وصال ہو گیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ مدینے میں ایک عورت ہے، معذور ہے، آنکھوں سے نابینا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اس کی طرف گئے۔ جب اس کی طرف گئے تو آپ کو کھانا پکا کر سیدنا عمر فاروق نے کھانا کھلایا اس عورت کو۔
کھانا کھلانے کے بعد جب کھانا پکایا تو عمر فاروق نے لقمہ اس ماں کے منہ میں دیا تو وہ ماں بول پڑی کہ عمر تو عمر ہے؟ کہا ہاں میں عمر ہوں۔ تو وہ کہنے لگی کہ آج کیا صدیق وفات پا چکے ہیں؟ کیا آج صدیق وفات پا چکے ہیں؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے انہیں بتایا نہیں تھا، میں نے انہیں کہا نہیں تھا کہ صدیق وفات پا چکے ہیں، تو اسے تجھے کیسے پتا چلا؟ تو وہ ماں بول اٹھتی ہے، کہتی ہے عمر آج تو نے مجھے گرم لقمہ کھلا دیا ہے، جب تک صدیق اکبر امیر المومنین تھے انہوں نے کبھی بھی آج تک انہوں نے مجھے گرم لقمہ نہیں کھلایا، حالانکہ روٹی خود پکاتے تھے لیکن لقمہ مجھے ٹھنڈا دیا کرتے تھے۔ آج جو تو نے مجھے گرم لقمہ دیا ہے تو مجھے محسوس ہو گیا کہ صدیق اکبر وفات پا چکے ہیں۔ حاضرین محترم، بات کہنے کی یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں سے بچیے کہ جو آل رسول اور اصحاب رسول میں نفرتیں پھیلاتے ہیں، حالانکہ ان کی محبت کا سلسلہ یہ تھا کہ صدیق عمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جنازے کو بندھا دیے ہوئے ہیں، ان کی محبت کا عالم یہ ہے۔ دعا فرمائیے کہ مالک دلچت میں امتیاز کی قبول و منظور فرمائے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کا عشق و محبت نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔